نے ادا کیا ہے۔ تیسرا سبب اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا غلط مطلب ہے۔ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، تو لوگ اس گناہ کو چھوڑنے کی بجائے کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ غفور الرحیم کا اصل مطلب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ غفور الرحیم کا غلط مفہوم بھی اس نے بھی لوگوں کو بے عمل اور بد عمل بنا رکھا ہے۔ چوتھا سبب جو اعمال کے فضائل پر مبنی روایات اور احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان کا مفہوم غلط سمجھا گیا ہے۔ تو ان فضائل اعمال کی روایات پر غلط اعتماد اور غلط تصور یہ بھی مسلمان قوم کی بد عملی اور بے عملی کا سبب ہے۔ اور پانچواں سبب فضائل اعمال کے سلسلے میں کئی ضعیف اور موضوع روایات لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اپنی طرف سے فضیلتیں گھڑ رکھی ہیں، اور ان پر ہمارے مذہبی طبقے کے عوام کا بڑا اعتماد ہے۔ یہ بھی امت مسلمہ کو بد عمل اور بے عمل بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ چھٹا سبب اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر کسی موقع پر اگر اس کے دل میں یہ داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں چلو توبہ کر لیتا ہوں، تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو اتنا سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اب تیری معافی کہاں ہو سکتی ہے، اب تیری مغفرت کس طرح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ اسی غلط راہ پر لگا رہتا ہے اور گناہ آلود زندگی سے توبہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ بھی انسان کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ساتواں سبب ہمارے مذہبی طبقے میں جو بدعات بدقسمتی سے رائج ہو چکی ہیں اور آباء و اجداد سے مذہب کے نام پر جو روایات رسومات چلی آ رہی ہیں، اور جس طرح مختلف اوقات میں مختلف بدعات بڑے اہتمام سے بڑے زور شور سے ان کو منایا جاتا ہے، جس طرح میلاد کا موقع آتا ہے، کسی بزرگ کی وفات کے موقع پر عرس کا موقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے محرم کی رسومات ہیں، بعد از مرنے کے بعد کی رسومات ہیں، رسم قل، تیجا، 7واں، 40واں، قرآن خوانی۔ یہ بدعات اور غیر اسلامی رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب سے وابستہ عوام کا سارا اعتماد ان بدعات پر عمل کرنے میں ہے، ان رسومات کو اختیار کرنے میں ہے۔ تو اس نے بھی اس مسلمان قوم کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ان کو بگاڑنے میں، ان کو خراب کرنے میں۔ 8ویں نمبر پر جو بدعات سے اور شرک سے بہت حد تک اللہ نے ان کو بچا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما دی ہے، اور اس توحید کے عقیدے پر وہ الحمدللہ گامزن ہیں، اور شرک سے اور مشرکانہ عقیدوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن شیطان نے ان کے اندر بھی ایک یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ تم تو موحد ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو، اور اللہ کا فرمان ہے کہ مشرک کو اس نے معاف نہیں کرنا، لیکن شرک کے علاوہ دوسرے گناہ وہ معاف کر دے اگر چاہے گا تو اہل توحید کو اپنی توحید پر یہ غرہ، یہ دھوکہ، اس نے اہل توحید کو بھی بے عمل اور بد عمل بنا رکھا ہے۔ تو گویا شیطان کی وجہ سے یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے ایک طبقے کو گمراہ کرنے میں، اخلاقی کوتاہیوں میں مبتلا کرنے میں بہت حد تک کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی عقیدے ہیں کہ مسلمان
نماز روزے کی تو کچھ نہ کچھ پابندی کرتا ہے ایک طبقہ مذہب سے جو وابستہ ہے، لیکن اپنی نمازوں اور روزوں پر ان کو اتنا اعتماد ہے، شیطان نے ان کو اپنی نمازوں اور روزوں پر اور کچھ دیگر مذہبی اعمال کے بجا لانے پر اس مغالطے کا شکار کر دیا ہے کہ بس یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا وہ اہتمام اس طرح نہیں کرتے جس طرح نماز روزے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کی کمی اور صرف نماز روزوں پر اعتماد اور حقوق العباد سے کوتاہی، یہ بھی انسان کو، مسلمانوں کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان قوم اصلاح کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، اور عملی، بے عملی اور بد عملی میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ پستی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم تفصیل سے ان چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں مسلمان کو کیا صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ صحیح، پکا، سچا، مخلص مسلمان بن سکے، جہاں وہ ایک طرف عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، نماز روزوں کی پابندی کرنے والا ہو، دوسری طرف وہ اخلاقی اقدار و روایات کا بھی پابند ہو، اور اسلام نے جو اخلاقی تعلیمات کے نمونے پیش کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمیں بتلاتا ہے، اس کو بھی وہ اختیار کریں، اور اس طرح وہ کامل مسلمان بنیں اور کامل مسلمان کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ رسومات پر عمل کر لیا اور کچھ کی پرواہ نہیں کی۔ یہ اس لیے ان عقیدوں کو سمجھنا اور اس کے بابت صحیح تصور رکھنا، یہ اپنی اصلاح کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے بھی اور دنیا کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے ان عقیدوں کو درست کر لیں، ان کے عقیدے صحیح معنوں میں درست ہو جائیں ان تمام اسباب کے بارے میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو مسلمان اخلاقی لحاظ سے بہت بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب تک مسلمان ایک طرف ایمان و تقوی کی دولت سے آراستہ نہیں ہوں گے اور دوسری طرف اخلاقی اقدار و روایات کو بھی نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کی یہ پستی ختم نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اب اس پر تفصیل سے انشاءاللہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جہاں تک میں نے اشارہ کیا ہے، اب کچھ وقت کے لیے ہم وقفہ کرتے ہیں، اور اس بریک کے بعد، اس وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم حاضر ہوئیں گے اور اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے
کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمان، ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ شفاعت کے بارے میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شفاعت کبریٰ قیامت کے روز فرمائیں گے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے گویا سفارش ہوگی، تمام انسانوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور دوسری شفاعت آپ اپنی امت کے لیے فرمائیں گے۔ جو شفاعت کا تصور ہے، ہمارے واعظ حضرات نے اور خطباء حضرات نے یہ عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی شفاعت فرما کر سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ یہ تصور یہ اکثر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس کی تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ ہم اس وقت نہیں جاتے تاکہ زیادہ مزید طوالت نہ ہو، ہم اس ضروری پہلوؤں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔ یہ شفاعت، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ اس دن شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پسند فرمائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ آسمان میں کوئی فرشتہ اس کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت دینے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اجازت دے گا، جس کے لیے پسند فرمائے گا اس کے لیے اجازت دے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے، یعنی کوئی نہیں کر سکے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ نہیں سفارش کریں گے مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا، اور وہ سفارش بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو شفاعت صرف وہی کرے گا
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ یہ نہیں ہے جس طرح دنیا میں بہت سے پیر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے خدمت میں نذرانے پیش کر دیا کرو، یا جب ہم مر جائیں گے تو تم ہماری قبر پر آ کر ہمارے عرس کے موقع پر شامل ہو جایا کرو، ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ تو یہ سب غلط تصورات ہیں جس نے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہاں کوئی پیر، کوئی بزرگ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اس وقت تک وہ سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت اس وقت ملے گی جب آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کا حق طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اجازت دے گا۔ آپ کی اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات قرآن مجید نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سفارش صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ انسانوں کے عملوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کو علم ہے کہ کون شخص کتنا گناہگار ہے اور اس کا گناہ اس قابل بھی ہے یا نہیں کہ کسی کی سفارش سے وہ معاف ہو سکے۔ کیونکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں بڑا سے بڑا بادشاہ، اس کے جو مقربین ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں، تو وہ بھی ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ بھی صرف انہی کی سفارش کرتے ہیں جن کی بابت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑا جرم ہے، اگر ہم بادشاہ سے استدعا کریں گے، عرض کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ بادشاہ ہماری بات مان لے گا اور ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو مملکت کے بڑے بڑے مجرم باغی ہوتے ہیں ان کی تو شفاعت کرنے کی دنیا میں بھی کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو چہ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے بڑے بڑے مجرم ہوئیں گے، اللہ کے باغی ہوئیں گے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بابت کس طرح شفاعت کرنے کی اجازت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، شفاعت کرنے والوں کو تو پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہر امتی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس انداز کا مجرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہگار ہے۔ یہ تو صرف اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سوا کسی کو کسی مجرم کا، کسی گناہگار کا پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہوا ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہگار ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت بھی صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوگی جن کی بابت اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اس لیے کہ عملوں کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس سے یہ لوگوں میں جو غلط عقیدت شفاعت کے بارے میں پھیلایا گیا ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مرضی کرو جی ہم تمہیں بخشوا لیں گے یا ہمارے پیغمبر بخشوا لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہاں صرف اللہ کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کی بابت کبھی بھی شفاعت کی اجازت نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے مجرم ہوئیں گے، بڑے باغی ہوئیں گے، یا شرک کا ارتکاب کر کر وہاں گئے ہوں گے، یا بڑے بڑے گناہ جس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کو تو سزا دینی ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اس کی تفصیلات آتی ہیں، تو وہ کس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو یوں ہی الل ٹپ اجازت دے گا کہ ہاں اپنی امت کے لوگوں کی جس طرح چاہو سفارش کر لو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کرے گا تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت بھی کس طرح دے سکتا ہے؟ نہیں دے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر میدان حشر ہی کا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ امت کا ایک گروہ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی طرف جا رہا ہوگا تو فرشتے ان کو وہاں جانے سے روک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے کہ بے شک یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا یہ جواب سن کر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، ان کے لیے دوری ہو، ان کے لیے دوری ہو، ان کے لیے ہلاکت ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امت کا ایک گروہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے ان کو روک دیتے ہیں، اور فرشتوں کی وضاحت کرنے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اظہار بیزاری فرما دیتے ہیں۔ تو اب ان کی سفارش کس طرح ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے عمل ہیں جن کے بارے میں سخت وعیدیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین لوگ ہوئیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ گفتگو فرمائے گا، نہ اپنی رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تین آدمیوں کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت نے ادا کیا ہے۔ تیسرا سبب اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا غلط مطلب ہے۔ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، تو لوگ اس گناہ کو چھوڑنے کی بجائے کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ غفور الرحیم کا اصل مطلب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ غفور الرحیم کا غلط مفہوم بھی اس نے بھی لوگوں کو بے عمل اور بد عمل بنا رکھا ہے۔ چوتھا سبب، جو اعمال کے فضائل پر مبنی روایات اور احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان کا مفہوم غلط سمجھا گیا ہے، تو ان فضائل اعمال کی روایات پر غلط اعتماد اور غلط تصور یہ بھی مسلمان قوم کی بد عملی اور بے عملی کا سبب ہے۔ اور پانچواں سبب، فضائل اعمال کے سلسلے میں کئی ضعیف اور موضوع روایات لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اپنی طرف سے فضیلتیں گھڑ رکھی ہیں، اور ان پر ہمارے مذہبی طبقے کے عوام کا بڑا اعتماد ہے۔ یہ بھی امت مسلمہ کو بد عمل اور بے عمل بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ چھٹا سبب، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر کسی موقع پر اگر اس کے دل میں یہ داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں چلو توبہ کر لیتا ہوں، تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو اتنا سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اب تیری معافی کہاں ہو سکتی ہے، اب تیری مغفرت کس طرح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ اسی غلط راہ پر لگا رہتا ہے اور گناہ آلود زندگی سے توبہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ بھی انسان کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ساتواں سبب، ہمارے مذہبی طبقے میں جو بدعات بدقسمتی سے رائج ہو چکی ہیں، اور آباء و اجداد سے مذہب کے نام پر جو روایات
رسومات چلی آ رہی ہیں، اور جس طرح مختلف اوقات میں مختلف بدعات بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے ان کو منایا جاتا ہے، جس طرح میلاد کا موقع آتا ہے، کسی بزرگ کی وفات کے موقع پر عرس کا موقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے محرم کی رسومات ہیں، بعد از مرنے کے بعد کی رسومات ہیں، رسم قل، تیجا، 7واں، 40واں، قرآن خوانی۔ یہ بدعات اور غیر اسلامی رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب سے وابستہ عوام کا سارا اعتماد ان بدعات پر عمل کرنے میں ہے، ان رسومات کو اختیار کرنے میں ہے۔ تو اس نے بھی اس مسلمان قوم کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ان کو بگاڑنے میں، ان کو خراب کرنے میں۔ 8ویں نمبر پر جو بدعات سے اور شرک سے بہت حد تک اللہ نے ان کو بچا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کو عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما دی ہے، اور اس توحید کے عقیدے پر وہ الحمدللہ گامزن ہیں، اور شرک سے اور مشرکانہ عقیدوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن شیطان نے ان کے اندر بھی ایک یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ تم تو موحد ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو، اور اللہ کا فرمان ہے کہ مشرک کو اس نے معاف نہیں کرنا، لیکن شرک کے علاوہ دوسرے گناہ وہ معاف کر دے اگر چاہے گا تو اہل توحید کو اپنی توحید پر یہ غرہ، یہ دھوکہ، اس نے اہل توحید کو بھی بے عمل اور بد عمل بنا رکھا ہے۔ تو گویا شیطان کی وجہ سے یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے ایک طبقے کو گمراہ کرنے میں، اخلاقی کوتاہیوں میں مبتلا کرنے میں بہت حد تک کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی عقیدے ہیں کہ مسلمان نماز روزے کی تو کچھ نہ کچھ پابندی کرتا ہے، ایک طبقہ مذہب سے جو وابستہ ہے، لیکن اپنی نمازوں اور روزوں پر ان کو اتنا اعتماد ہے، شیطان نے ان کو اپنی نمازوں اور روزوں پر اور کچھ دیگر مذہبی اعمال کے بجا لانے پر اس مغالطے کا شکار کر دیا ہے کہ بس یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا وہ اہتمام اس طرح نہیں کرتے جس طرح نماز روزے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کی کمی اور صرف نماز روزوں پر اعتماد اور حقوق العباد سے کوتاہی، یہ بھی انسان کو، مسلمانوں کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان قوم اصلاح کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے، اور عملی، بے عملی اور بد عملی میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ پستی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم تفصیل سے ان چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں مسلمان کو کیا صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ صحیح، پکا، سچا، مخلص مسلمان بن سکے، جہاں وہ ایک طرف عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، نماز روزوں کی پابندی کرنے والا ہو، دوسری طرف وہ اخلاقی اقدار و روایات کا بھی پابند ہو، اور اسلام نے جو اخلاقی تعلیمات کے نمونے پیش کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمیں بتلاتا ہے، اس کو بھی وہ اختیار کریں، اور اس طرح وہ کامل مسلمان